أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا بمولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر جو سلسلہ فکر آج سے 4 روز پہلے شروع کیا گیا تھا وہ آج اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے حتی المقدور کوشش کی کہ ہم چند ایک مراحل کو طے کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وقت بہت محدود ہے اور آخری 2 نشستیں ہمارے پاس باقی ہیں، اور کل تک کی گفتگو میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ واقع کربلا کی طرف سطحی نگاہ ناکافی ہے کہ انسان اس حد تک سمجھے و خیال کرے کہ کربلا کی جنگ یزید ابن معاویہ اور حسین ابن علی کے درمیان لڑی گئی، اور چند دن پہلے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، آپ نے بیعت نہیں کی، گھر چھوڑ دیا، اور پھر کربلا تشریف لے آئے اور یہاں پر فوجوں کا سامنا ہوا، 3 دن پانی بند ہوا، اور اس کے بعد جنگ تمام ہو گئی، اور اس کے ذیل میں چند ایک واقعات نہ کربلا تاریخ انسانی کا محیر العقول واقعہ ہے۔ کربلا تاریخ انسانی کا حیران کر دینے والا سب سے دقیق ترین اور مشکل ترین معرکہ ہے، جس کی آج تک سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود تحلیل نہیں کی جا سکی۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشور ان کے اقوال کو علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشروئے بشریت میں ان کے نکات کو بیان کیا، واقعاً اعجاب انگیز ہے۔ ظاہر ہے کہ مختصر نشستیں متحمل نہیں کہ ہم ان میں ان مسائل کو تفصیل سے بیان کریں۔ اب خود رک کے سوچیں، دیکھیے ہم اپنی زندگیوں میں اگر آ جائیں، پھر میں کربلا کا ایک پہلو روشن کروں آپ کے سامنے کہ اتنی بندشوں کے باوجود، اتنی رکاوٹوں کے باوجود، اتنی چالوں کے باوجود، اتنے حربوں، کوششوں اور سازشوں کے باوجود
جبکہ امیر شام یہ چاہ رہا تھا کہ حسین ابن علی کوفہ کے قریب گمنامی کی کیفیت میں قتل ہو جائیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ اپنوں نے بلایا تھا خط لکھے، انہوں نے قتل کر دیا اور یہ بات ختم ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف انسان جب دیکھتا ہے یہ دشمن کی حکمت عملی تھی، حسین ابن علی نے کیا کیا، یہ بات بہت اعجاب انگیز ہے۔ انسانی مزاج، انسانی فطرت، دیکھیے یہ انسان سے متعلق جب قرآن حکیم نے گفتگو کی تو قرآن مجید انسان شناسی کا منبع ہے ہمارے پاس۔ ویسے قرآن کا کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن استاد ایت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ قرآن مجید کے ایک موضوع منتخب کرے تو قرآن مجید کا جو چیز موضوع بن سکتی ہے وہ انسان ہے، چونکہ قرآن نے سب سے زیادہ انسان سے متعلق گفتگو کی اور انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اگرچہ موضوع معین نہیں کیا جا سکتا، بین ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں پر انسان سے متعلق اس کے مختلف زاویوں سے گفتگو کی، وہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ یہ انسان بہت ضعیف ہے، کمزور ہے اور اس کی تخلیق میں ضعف ہے، اور انسان کی کمزوری کو اللہ نے اس چیز سے تمثیل دی ہے، مثال دی ہے، جسے ہم اپنی زندگیوں میں بہت کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ کس سے تشبیہ دی ہے؟ ذباب، مکھی، عجز اور ناتوانی اور انسان کے ضعف اور کمزوری کو قرآن نے کس مثال سے بیان کیا کہ اتنا کمزور ہے بیچارہ کہ اگر کوئی مکھی اس انسان سے خوراک کا کوئی ذرہ لے اڑے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے واپس چھین سکے۔ اور اس کے بعد فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، حقیقت میں طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے، مکھی بھی کمزور ہے، انسان بھی کمزور ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے تو وہ ہستی کہ جسے اللہ نے انسانوں کی تکمیل کے لیے بھیجا، عارف رموز بشر، معلم انسانیت علی ابن ابی طالب علیہ آلہ و تحیۃ و ثنا نہج البلاغہ میں حضرت نے نہج البلاغہ میں جو انسان کی سب سے بڑی کمزوری بیان کی وہ اس کا حب ذات ہے، حب جاہ، اپنی ذات سے محبت۔ یہ وہ کمزوری کہ علی فرماتے ہیں کہ انسان کو اوندھے منہ زمین پہ گراتی۔ یہ انسان جتنا قوی ہو لیکن اس کی کمزوری ہے، اس کی سرشت ہے، اس کی طینت اور جبلت ہے، اس کی خمیر ہے، اس کے نیچر میں ہے کہ اپنے متعلق سننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس سے متعلق گفتگو کی جائے، اس سے متعلق باتیں کی جائیں، اس کا تذکرہ کیا جائے، یہ محفلوں میں رہے، تذکروں میں رہے، ذہنوں میں رہے، حافظوں میں رہے، دلوں میں رہے، اس سے متعلق گفتگو کی جائے، اسے پسند کیا جائے، اسے چاہا جائے، اسے سراہا جائے۔ لیکن دوسری طرف انسانی حافظے کی یہ خصوصیت ہے کہ زیادہ دیر تک کسی کو یاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جوان جو بیٹھے اور آہستہ آہستہ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، اور اب تو بزرگان بھی بہت ساری الائے بلا استعمال کرتے ہیں جو پہلے نہیں تھی ہماری زندگیوں میں، جیسے یہ فیس بک ہے۔ اگر میں پوچھوں ان جوانوں سے یا تب بزرگ فرمائیں کہ فیس بک کیا ہے، اس میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ عام طور پر اس میں انسان اپنی پسند کی کچھ چیزیں آ کے اپنے صفحے پر، جو اس کا وہ چہرہ ہے جو سماج میں جس کو ظاہر کرتا ہے اس سوشل میڈیا کے توسط سے، تو اس میں گائے خود کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے رجحانات دکھاتا ہے، وہاں پر خود اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی تصویر بناتا ہے۔ جہاں اس سے موقع ملے، کسی دریا کے کنارے پر، کسی صحرا میں، لوگ ڈوب رہے ہیں سمندر میں، دریاؤں میں، یہاں سیلاب آیا ہوا ہے، یہ کھڑے ہو کے سیلفی بنا رہے ہیں۔ اگر اسے موقع مل جائے مکہ چلا جائے حج کے لیے، طواف بعد میں شروع کرے گا، پہلے وہ سیلفی بنائے گا۔ اگر کربلا چلا جائے، نجف چلا جائے زیارت کے لیے 40 کے موقع پر،
حضرت کی جالی کو زری کو بعد میں چومے گا، مناجات بعد میں کرے گا، زیارت بعد میں کرے گا، پہلے کسی سے کہے گا میری ایک تصویر بناؤ۔ اور اگر کوئی دوسرا تصویر بنانے والا نہیں تو بیچارہ یہ زحمت بھی خود اٹھاتا ہے، اپنی تصویر خود بناتا ہے، اور پھر 10-20 تصویریں بنانے کے بعد ان میں تتبع تفحص اور چھان پھٹک کرتا ہے، دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے ان میں سب سے اچھی تصویر کون سی ہے۔ جہاں موقع مل جائے، کسی ریسٹورنٹ میں کھانا سامنے پڑا ہے، بجائے سے کہ کھانا شروع کرے پہلے تصویر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی پارک میں کہیں پھول نظر آئے، کوئی ایسا منظر نظر آ جائے، ساحل سمندر ہے، دریا کا کنارہ ہے، کوئی مر گیا ہے، میت پڑی ہے، یہ تصویر بناتا ہے اور پھر اس تصویر کو فیس بک پہ لگاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے لگاتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اسے پسند کریں، اسے لائک کریں، کومنٹس دیں، تبصرے کریں، اور پھر تصویر لگانے کے بعد یہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ آج کتنے لوگوں نے مجھے لائک کیا، آج کتنے لوگوں نے تبصرے کیے، آج کتنوں نے پسند کیا، کومنٹس۔ پھر رفتہ رفتہ یہ تعداد بڑھتی ہے، اس کے دوست، چاہنے والے، عزیز رشتہ دار، جاننے والے، بہن بھائی، احباب، ہر کوئی اس کو تبصرہ کر رہا ہے، پسند کر رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت خوب۔ یہاں تک یہ تعداد 10 سے گزر کے 20، 30، 40، 50، 100، 200، 500، 1000، 2000، 5000، 10000، 20000، لیکن کسی موقع پر پہنچنے کے بعد پھر یہ تعداد رک جاتی ہے۔ یہ تصویر کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن بالآخر پسند کرنے والوں کا سلسلہ، اسے لائک کرنے والوں کا، کومنٹس کرنے والوں کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ یہ بار بار اٹھا کے تصویر کو دیکھتا ہے کہ آج مزید کتنے افراد نے اسے دیکھا، پسند کیا، لیکن اب کوئی پلٹ کر اس کی تصویر کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اس لیے کہ ایک طرف انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے سراہا جائے، اسے پسند کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، یہ محفلوں میں رہے، ذہنوں میں رہے، حافظوں میں رہے، تذکروں میں رہے، اس کو پسند کیا جائے، یاد رکھا جائے۔ لیکن دوسری طرف انسانی حافظے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ زیادہ دیر تک کسی کو یاد رکھنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ اگر بات پہنچی اور میں مثال عرض کر سکا تاکہ میں کربلا تک اور کربلا کی ہمگیری اور کربلا کی جامعیت اور کربلا کی وسعت اور کربلا کی آفاقیت کی طرف ایک قدم آگے بڑھ سکوں، یہ جس حافظے کی میں نے بات کی آپ کے سامنے، یہ ہم انسانوں کا انفرادی حافظہ ہے، اور ایک ان کائنات کے تمام انسانوں کا اجتماعی حافظہ ہے جسے ہم تاریخ کہتے ہیں۔ یہ تاریخ اجتماع بشر کا، انسانوں کا اجتماعی حافظہ ہے، اور یہ اجتماعی حافظہ انسان کے انفرادی حافظے سے زیادہ ستم ظریف ہے۔ ہم پھر کچھ دیر کے لیے کسی کو یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن تاریخ کا یہ مزاج نہیں ہے۔ تاریخ چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے حوادث، چھوٹی چھوٹی جنگوں کو سرے سے ذکر ہی نہیں کرتا، درخورد اتنا نہیں جانتا۔ بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حوادث، بڑے بڑے مارکے، بڑے بڑے جنگیں، انہیں تاریخ اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے، لیکن کتنے عرصے کے لیے؟ ایک مختصر عرصے کے لیے، اور اس کے بعد پھر دوسرے واقعات آ کر ان کی جگہ لے لیتے ہیں، نئے آنے والے واقعات، اور پچھلے واقعات کا نقش دھندلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کم رنگ ہو جاتے ہیں۔ حادثہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ وقت کے سمندر میں ڈوب ہی جاتا ہے۔ واقعہ خواہ کتنا عظیم کیوں نہ ہو، وہ تاریخ کے اوراق پر گم ہو جاتا ہے۔ یہ زمانے اور تاریخ کی ستم ظریفی اور حقیقت ہے کہ بڑے بڑے حوادث کو اس طرح سے محو کیا گویا وجود نہیں رکھتے۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں 10 کروڑ افراد قتل ہوئے، کس نے یاد رکھا ہوا ہے؟ انسان بھول چکا ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، فرانس نے الجزائر کے 10 لاکھ افراد کو ایک دن میں لقمہ اجل بنا دیا، قتل کر دیا، لیکن اب نہ فرانس میں ان کے متعلق بات کی جاتی ہے، نہ الجزائر میں ان کی یاد منائی جاتی۔ آئیے پھر سوچیں کہ یہ کربلا کیا ہے، یہ عاشورہ کیا ہے، کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ایک خشک ریگزار پر، ایک تپتے ہوئے صحرا پر، جہاں حیات اور زندگی کا نام و نشان نہیں تھا،
چند گھنٹوں کے لیے سورج کی طرح سے چمکا، لیکن ایسا چمکا کہ اس کی روشنی ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیل گئی۔ یہ کربلا کیا ہے؟ یہ عاشورہ کیا ہے؟ جس نے دشت و دریا، سمندر و صحرا 14 صدیاں عبور کی اور وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں انسان زندگی گزار رہے، جو جسم کی حدود کو پار کر کے روح کی گہرائیوں تک جا پہنچا ہے۔ یہ شاہ لدتا کے ایک چھوٹا سا دیہات ہے۔ اگر آپ یہاں سے اٹھیں اور چلے جائیں دنیا کے اس کونے میں، قطب شمالی اور قطب جنوبی، کہ جہاں پر 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، جب وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے ذکر حسین یہاں پر بھی جاری ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ کربلا کیا ہے؟ یہ عاشورہ کا بانی اور عاشورہ کا ہیرو حسین ابن علی کون ہے کہ تاریخ جیسی ستم ظریف حقیقت اس حسین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی؟ یہ حسین کون ہے کہ وقت جیسی نیست اور نابود کر دینے والی حقیقت اس حسین کے سامنے سجدریز ہونے پر مجبور ہو گئی؟ یہ حسین کون ہے؟ سمجھنا ہے حسین نے کیا کیا۔ کیوں امام حسین نے مدینہ میں قیام نہیں فرمایا؟ اگر حسین ابن علی مدینہ میں قیام فرماتے تو آپ کی نہضت اور آپ کی تحریک اور آپ کی موومنٹ تاریخ انسانی میں آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ اگر حسین ابن علی مکہ میں قیام فرماتے تب بھی یہ آفاقائیت، یہ جامعیت، یہ ہمگیری کربلا کو، آپ کے پیغام کو نہ مل سکتی۔ حسین ابن علی نے روئے زمین کا وہ ایک کونا چنا، ایک نقطہ چنا، جہاں پر حسین ابن علی نے شرف انسانی کی معراج کو دکھایا ہے۔ میرے عزیزو، آج تک کتنے اہل منطق، اہل فلسفہ، دنیا کے بڑے بڑے سیاست مدار، تجزیہ کرنے والے، تاریخ نویس، سیرت نگار، سب نے کربلا سے متعلق لب کشائی کی، لکھا پڑھا۔ آج تک لاکھوں کی تعداد میں کتابیں کربلا سے متعلق لکھی جا چکی ہیں، اور لکھنے والوں کو احساس ہے کہ جو لکھا ہے وہ کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے اس کا جو ابھی تک ان لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کربلا کیا ہے؟ کون بیان کرے؟ نہ کسی سوشیالوجی کے ماہر، علم الاجتماع کے ماہر فرد میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آ کر کربلا کی الف با بتا سکے، نہ کوئی تاریخ شناس اور سیرت نویس وہ بتا سکتا ہے کہ کربلا کیا ہے اور اس کی ابدیت کا راز کیا ہے، نہ کوئی مفتی اور فقیہ، کوئی محقق اور دانشور، کوئی فیلسوف اور اہل منطق، کوئی جامع شناس۔ کسی انسان کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کربلا سے متعلق کوئی بات اور رائے دے سکے جو حتمی رائے ہو۔ کون بتائے؟ کربلا اور عاشورہ کا تعارف اس بی بی نے کروایا جس بی بی نے کربلا کو بچا کر ہم تک پہنچایا۔ ثانی زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، کربلا کی شیر دل خاتون، البتلۃ الحریہ، محافظہ کربلا، کربلا کی پیغامبر ثانی زہرا زینب بنت علی نے بشر کو بتایا کہ کربلا کیا ہے اور اس کی ابدیت کا راز کیا ہے۔ کس نگاہ سے کربلا کو دیکھو، کس افق سے دیکھو، کس زاویہ دید سے دیکھو، کون سی اینک لگا کر کربلا کو پڑھو تو تمہیں کربلا کی الف با سمجھ میں آ جائے۔ کہاں بتایا؟ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب 12 محرم کو بی بی پہنچی، اتنی بھیڑ تھی کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد شراب کے نشے میں مست ہے اور فتح کا جشن منا رہا ہے۔ عمائدین کو، اطراف سے مختلف افراد کو اکٹھا کیا، خوش ہے، دشمن علی ہے، زیاد بن سمیہ کا بیٹا، پلید ابن پلید، کثیف ترین فرد، یہاں تک کہ شدت سے انتظار کر رہے کہ کب علی ابن ابی طالب کی بیٹی اس کے دربار میں پہنچے۔ یہاں تک کہ جیسی ثانی زہرا ان بیویوں اور بچوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آئی، ایک نے کسی سے پوچھا، ابن زیاد نے، کہ بتاؤ ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ اس نے اشارہ کیا وہ خاتون جو بیویوں کے درمیان کھڑی ہے،
جیسی تعارف ہوا بہت دیر پہلے سے اس نے سوچ کے رکھا تھا، ایسی ضرب لگائے گا زبان کی، ایسا چپتا ہوا سوال پوچھے گا جس کے بعد علی کی بیٹی میرے سامنے فریاد کرے گی، روئے گی، گڑ گڑائے گی، اپنی مصیبت کا اظہار کرے گی، اور میں تماشا دیکھوں گا، میں ہنسوں گا، قہقہے لگاؤں گا۔ اس لیے اس نے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ میں کیا پوچھوں گا۔ جیسے ہی ثانی زہرا کا تعارف ہوا، اس نے رخ کیا علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کی طرف اور پوچھا، اے علی کی بیٹی بتا، تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ یہ سوچ رہا تھا جیسے میں پوچھوں گا علی کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کی گریا کرے گی، روئے گی، فریاد کرے گی، بتائے گی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے مرد قتل ہو گئے، عورتوں کو اسیر کر دیا گیا، ہماری ردائیں چھینی گئیں، مردوں کے سر نیزوں پہ بلند کر دیے گئے۔ یہ اس کا خیال تھا۔ لیکن جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا، لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں اپنے اللہ کو بہت حسین پایا۔ شاید ہم جیسا ناچیز ذرہ ان آسمانی کلمات کا وزن نہ کر سکے، اس لیے امام وقت نائب حسین ولی خدا، انسان کامل، خلیفۃ اللہ فی الارضین، علی زین العابدین نے جیسی الفاظ سنے اشک جاری ہوئے، آنکھیں نم ہوئیں، اور اس کے بعد اپنی پھوپھی کی طرف رخ کر کے کہا کہ واللہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری کائنات میں میری پھوپھی زینب کا اللہ کے علاوہ کوئی اور استاد نہیں ہے۔ یہ زینب بنت علی شاگرد خدا ہیں۔ اس لیے استاد دارستانی فرماتے ہیں کہ جو خطبہ ثانی زہرا نے ابن زیاد کے دربار میں کوفہ میں دیا، اور جو خطبہ ثانی زہرا نے یزید کے دربار میں شام میں دیا، اگر امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ ان دو درباروں میں کھڑے ہوتے اور آپ کو اس حال میں خطبہ دینا پڑتا تو بے عین ہی وہی ارشاد فرماتے جو ثانی زہرا نے ارشاد فرمایا، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے جس پر دسیوں نشستیں بھی کم ہیں، جس میں اس جملے کی تحلیل کی جائے، وضاحت کی جائے، اس کی تفسیر کی جائے، لیکن آج کی نشست میں اور آج کی حد تک میں اس جملے کی روشنی لے کر اب کربلا کی طرف بڑھے۔ ثانی زہرا نے بشر کو یہ دید عطا کر دی، وہ اینک دی کہ اگر کربلا کو پڑھنا چاہتے تو کس نگاہ سے پڑھ۔ مورخ نہیں بتا سکتا، سیرت نگار نہیں بتا سکتا کربلا کیا ہے، ثانی زہرا نے بتایا کہ میں نے روز عاشور میدان کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کو دیکھا ہے۔ تاریخ انسانی میں پہلی اور آخری مرتبہ وہ نقطہ جسے اللہ نے منتخب کیا اور وہ ذوات جنہیں پروردگار نے منتخب کیا اپنی صفات جلال و جمال کے ظہور کے لیے، اس لیے عاشورہ ابدی ہے، اس لیے کربلا سرمدی ہے۔ اور اب اس دید کے بعد اب ہم کربلا کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مورخ یہی لکھے گا کہ 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، لیکن جب ثانی زہرا نے یہ دید ہمیں عطا کی تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 28 رجب کو بظاہر حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، بباطن کس نے مدینہ چھوڑا؟ جب محمد حنفیہ نے، حق نہیں بنتا تھا ان کا کہ امام حسین کو روکیں خوب، لیکن جب انہوں نے روکا نہ جائیے تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ فیصلہ کن جواب دیا کہ سنو محمد حنفیہ، شاء اللہ ان یرانی قتیلہ، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر محمد حنفیہ نے کہا جاتے ہیں تو خود چلے جائیں، مخدرات عصمت و طہارت کو نہ لے جائیے۔ اب حسین ابن علی نے دوسری مرتبہ فیصلہ کن لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے فرمایا، سنو حنفیہ، شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ ان بیبیوں کو اپنے راستے میں اسیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر مورخ تاریخ کربلا لکھے گا وہ یہی کہے گا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، لیکن ثانی زہرا نے جو دید عطا کی اب پتہ چلا کہ بظاہر حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، بباطن اللہ کی مشیت مدینہ چھوڑ رہی ہے۔ حسین مشیت پروردگار، حسین رضا پروردگار، حسین اللہ کی رضا کا مظہر۔ اس لیے روز عاشور جب ہو رہا آیا امام حسین کے سامنے اور آپ سے معافی طلب کی
کہ آقا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ 56 کتابیں مقتل کی منہاج الدموع کو اٹھا لیجئے، دمۃ الثاقبہ کو اٹھا لیجئے، بہار جلد عاشر کو اٹھا لیجئے، اللحوف سید ابن طاؤس کی اٹھا لیجئے، مقتل ابو مخنف اٹھا لیجئے، اور کوئی بھی نفس المحموم شیخ عباس قمی اٹھا لیجئے، جیسے ہی حور ابن یزید الریاحی نے امام حسین سے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین فرمائے تم قابل معافی نہیں ہو، یہ فرما دیں چلو میں نے تمہیں معاف کیا، جائیں 56 کتابیں اٹھائیں، تمام مقاتل میں یہ جملہ موجود ہے، جیسی حر نے یہ کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، لبائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا اے حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین اللہ کی رضا کا مظہر، حسین عزت خدا کا مظہر، حسین جمال خدا کا مظہر، حسین علم خدا کا مظہر، حسین شجاعت الہیہ کا مظہر، حسین اللہ کی غیرت کا مظہر۔ روز عاشور کس طرح سے بیان کروں، کس زاویے سے بیان کروں؟ اور وہ جملہ عرض کروں جو آج تک کسی شیعہ عالم نے نہیں کہا۔ مصر کے مایاناز اہل سنت عالم ڈاکٹر عباس محمود عقاد، جنہوں نے اپنی کتاب لکھی حسین ابن علی ابو الشہداء، وہ جملہ لکھا کہ جو آج تک کسی شیعہ رائٹر نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، وہ بہت وزنی جملہ ہے۔ ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے لکھا کہ جب میں نے کربلا کو پڑھا اور عاشورہ کا مطالعہ کیا تو مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ تھی۔ ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ خود امام حسین کی ذات کے اندر آپ کی صفات کے درمیان چل رہی تھی۔ حسین کی ہر صفت یہ چاہ رہی تھی کہ دوسرے سے آگے بڑھ جائے، علم چاہتا تھا معرفت سے آگے نکل جائے، حسین کی معرفت چاہتی تھی شجاعت سے آگے نکل جائے، شجاعت چاہتی تھی عبادت سے آگے نکل جائے، عبادت حسین چاہتی تھی شجاعت حسین سے آگے نکل جائے۔ ہر وصف پورے اوج پر ہے، پورے عروج پر، جہاں تک کہ حسین کی شجاعت، یہ ترتیبیں میں کل عرض کروں گا۔ حسین ابن علی نے روز عاشور سب سے پہلے کسے میدان میں بھیجا؟ عجیب ترتیب ہے، ورنہ 72 الفاظ میں کیا میمنہ اور کیا میسرہ اور کیا قلب لشکر، دوسری طرف 36,000 کا لشکر ہے۔ اگر وہ یہ تقسیم کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ عمرو بن حجاج یہ پیادوں کا سردار ہے، اور عزرا بن قیس یہ گھوڑا سواروں کا سردار ہے، اور علم لشکر قلب لشکر عمر ابن سعد کے پاس ہے، اور میمنہ عمرو بن حجاج کے پاس ہے، اور میسرہ شمر ابن ذوالجوشن کے پاس ہے۔ چلیں انہوں نے ترتیب بنائی، لیکن امام حسین نے 72 کو کیسے بانٹا؟ علم لشکر قلب لشکر حضرت ابو الفضل عباس کے سپرد کیا، میمنہ زہیر ابن قین کو سپرد کیا، اور میسرہ کا سپہ سالار حبیب ابن مظاہر کو بنایا۔ ان 72 کو قتل کرنے کے لیے دشمن کو 5 سے 10 منٹ بہت زیادہ تھے، اس لیے کہ 3 دن کے پیاسے جن کے پاس پوری طرح اسلحہ جنگ بھی موجود نہیں ہے، لیکن کتنے گھنٹے لگے میں کل اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ کم از کم دشمن کو 8.5 گھنٹے لگ گئے ان افراد کے ساتھ قتل غارت گری کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے۔ ہر وصف پورے عروج پر، جیسے ڈاکٹر عباس محمود عقاد نے کہا۔ میں کیا بیان کروں؟ علم حسین، شجاعت حسین، صبر حسین، معرفت حسین، سخاوت حسین، جرأت اظہار، اور پھر حسین نے تلوار کس موقع پر اٹھائی؟ عجیب ہے، کربلا میں کبھی بھی ان 72 نے مل کر اکٹھے حملہ نہیں کیا۔ ہاں 5 مرتبہ جنگ مغلوبہ ہوئی کربلا میں، جس کی تفصیل کر عرض کروں گا۔ اور عجیب ہے، کربلا میں جو دست بدست لڑائی ہوئی ہے، دو بدو لڑائی، اس میں کوئی ایک دشمن بھی حسین کے کسی ایک ساتھی کو قتل نہیں کر سکا، یہاں تک کہ جناب جون جن کی عمر 95 برس ہے، جناب انس بن حارث کاہلی جن کی عمر 125 سال ہے، رسول اسلام کا بوڑھا صحابی جو مشک چل نہیں سکتے تھے، کمر خمیدہ ہے، 2 کپڑے منگوائے، ایک کو اپنے بالوں پہ باندھا، بھویں لٹک چکی تھی، ایک کو کمر میں باندھا۔ ان کی شجاعت بھی عجیب ہے، لیکن سب سے عجیب تر 72 کی زندگیوں کی طرف کل اشارے کروں گا، ایک وقت میں جتنا بیان کر سکا۔ آج صفات حسین، کردار حسین، آج والفجر سے متعلق، اور کل واللیل اذا یسر سے متعلق بات کروں گا۔
जिहाद हुसैन अजीब है। कब तलवार उठाई? अली अकबर शहीद हुए, हुसैन ने तलवार नहीं चलाई। कासिम के बाजू उठाए, तलवार नहीं चलाई। अली असगर हाथ में शहीद हो गए, हाथों पर चेहरे खून मल लिया चेहरे पर, तलवार नहीं उठाई। कब तलवार उठाई? कब तलवार उठाई हुसैन इब्न अली ने? करबला की जंग वाक़ईन अजीब है। किसी लम्हे भी किसी दुश्मन ने महसूस नहीं किया कि हुसैन तो बजाय खुद किसी सिपाही पर हयाजानी कैफियत तारी हो, तो जोश में कहे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे आमतौर पर हम लड़ाइयों में देखते हैं। हर फर्द जचा तुला और नपा तुला लफ्ज़ कह रहा है। और रोज़ आशूर हुसैन इब्न अली ने किसी को नहीं कहा कि यूँ करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ना। अजीब है, जैसे हम कभी कभार किसी दुश्मन के सामने चले जाते हैं, कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, किसी मुजाहरे में जाते हैं, बता रहे होते हैं ऐसे करना, ऐसे करना, ना। सीखने की जगह ये मजालिस है। जब हम बाहर जाएं, जैसे अरबईन का मौका है, वहाँ हम अपनी क़ुव्वत का इजहार करना है, वहाँ खड़े होकर बताना ना, वहाँ पे दुश्मन के सामने अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा करना है, अपना अदब, अपना अखलाक, अपनी सिफ़ात, अपनी मारिफत का इजहार करना है। सीखने के लिए ये जगह है। हुसैन इब्न अली ने किस तरह से इन शख्सियात को तैयार किया। हुसैन बजाय खुद किसी एक फ़र्द से मामूली कमज़ोरी का इजहार नहीं हुआ। खुद हुसैन किस लम्हे क्या कर रहे हैं करबला में, किस लम्हे खामोश रहना है, कब कोई लफ्ज़ कहना है, किस से क्या बात करनी है। 1400 साल गुजरने के बाद दुश्मन खुद या कोई भी आलिम मुहक्किक तारीख़ नवीस जब पढ़ता है, अजीब हैरान हो जाता है किस लम्हे हुसैन क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि पहले हुसैन इब्न अली ने खुतबा दिया, और खुतबा कैसे दिया? अपने घोड़े को, जुलझना को ख़याम में बांधा और पैगंबर के नाका को लिया और नाका पर सवार होकर गए। और इससे भी पहले अजीब काम किया जो हुसैन की जुर्रत इजहार है। जब हुसैन इब्न अली इतने प्यासे थे, इतने प्यासे थे कि सैयद इब्न ताऊस ने लिखा कि हुसैन जब आसमान की तरफ देखते थे, आसमान हुसैन इब्न अली को धुएं की शक्ल में नजर आता था। और इतनी गर्मी की शिद्दत थी, और 3 दिन की प्यास के बाद हुसैन को अपना सीना जलते हुए महसूस हो रहा था, जैसे धुआं जारी हो। ऐसी कैफियत में देखें, इंसान किसी न किसी मरहले पर पहुंचकर कंप्रोमाइज़ कर लेता है, चलो कोई बात नहीं। अब करबला में मरने से ज़्यादा मुश्किल काम जीना था। जो जितनी देर तक जिया वो उतनी मुश्किल में रहा। और हुसैन उस मरहले पर जब सब शहीद हो गए तो चलें अब ख़ुद को दुश्मन के हवाले कर दें। और ऐसे लम्हे में जब प्यास पूरे उरूज पर है, जिसकी कैफियत की तरफ मैंने इशारा किया, उमर इब्न साद आगे बढ़ा और कहा, ए हुसैन, मुझे अभी अभी दारुल अमारा से अब्दुल्ला बिन ज़ियाद का, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का पैगाम आया, और वो ये कह रहा है कि हुसैन से कहो अगर अब भी हुसैन बैत कर ले तो उसे मुआफ़ किया जा सकता है, और अगर हुसैन बैत नहीं करते तो फिर हुसैन से कहो कि कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। 2 बातों के बीच में इख्तियार है हुसैन को, बैत या फिर मौत। जैसे हुसैन इब्न अली ने ये कलिमात सुने 3 दिन के सूखे गले से, अब जो हुसैन इब्न अली की आवाज़ बुलंद हुई वो पूरे मैदान फुरात और मैदान करबला में सुनी गई। ये जुर्रत इजहार है, क्या तारीख़ी अल्फाज इस्तेमाल की। एक मरतबा फरमाया, इन्न दई यब्न दई कद रकज़नी बैन अल-इस्नतैन, हराम ज़ादे का हराम ज़ादा बेटा वो मुझे इख्तियार दे रहे बैन ज़िल्लत व ज़िल्ला, कि ज़िल्लत या फिर मौत। ए उमर इब्न साद, जाकर कूफा में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बता देना हुसैन करबला में कह रहा था, हैहात मिन ज़िल्ला, बता देना जाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हुसैन करबला में कह रहा था, हैहात मिन ज़िल्ला, अल्लाह ने ज़िल्लत को हुसैन से बहुत दूर रखा है। और उसके बाद हुसैन इब्न अली अब जिहाद करना है, अब तलवार उठानी है, लेकिन तलवार उठाने से पहले अजीब काम किया। वाक़ईन करबला शनासी मुश्किल काम है।
اقدام حسینی کی معرفت، ان میں تدبر، تعقل، تفکر، غور کرنا کہ حسین کس لمحے کیا کام کر رہے ہیں۔ اب ناقہ رسول پر سوار ہوئے اور اب خطبہ دیا، اور جب خطبہ دیا تو کہیں سے کوئی آمادگی ظاہر نہ ہوئی، کسی نے استغاثہ پر لبیک نہیں کہا، تو ایک جملہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں آج کے دن میری نصیحت تم میں سے کسی پر اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو، ایسے انسان پر حسین جیسی ذات کی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی۔ بس مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ عجیب سوال کیا روز عاشور حسین ابن علی نے۔ میں نے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد اس نتیجے پہنچا جو آپ کے سپورٹ کرنے لگا ہوں۔ بتاؤ کہ تم سب کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ میرے عزیزو، اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے عجیب اعتراف لیا۔ بتاؤ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ سب نے بیک زبان کا بغضاً لابیک، اے حسین تیرے باپ علی کی دشمنی میں۔ آپ سمجھیں گے حسین نے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ کیوں لیا یہ اعتراف دشمن کی زبان سے؟ اس لیے کہ اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اور تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن کی زبان سے یہ اعتراف لینے کا فلسفہ کیا ہے؟ یاد ہے جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے تو کیا فرمایا؟ فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ اپنی پالیسی دی حسین نے، وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ، میں اس قیام میں اپنے جد، اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا، اور قدم قدم پر اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کیا۔ یہ سوال پوچھنا بھی احیاء سیرت نبوی ہے۔ کیوں پوچھا یہ سوال؟ اس لیے کہ کردار مصطفیٰ کو زندہ کرنا ہے۔ امام طبرانی، دیکھیے میں تیسرے چوتھے پانچویں درجے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، بس اوقات کسی کتاب کا جیسے ینابی المودہ کا حوالہ دے دیں، حتیٰ شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید کا حوالہ دے دیں۔ برادران اہل تسنن کے علماء کہتے ہیں یہ تو ہماری کتابیں ہیں ہی نہیں، نہ وہ کتابیں جو مکاتب اہل تسنن کی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، جن کی اساس ہے، جن کے اوپر مکتب اہل تسنن کی بنیاد استوار ہے، وہ نام کہ جو ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے دنیا حدیث میں اہل تسنن کیا، کون؟ امام طبرانی۔ 260 میں ولادت ہوئی اور 360 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 100 سال عمر پائی ہے امام طبرانی نے۔ امام طبرانی کی 10 کتابوں میں سے ایک شورى آفاق کتاب معجم اوسط، معجم صغیر بھی ہے، معجم کبیر بھی، اور معجم اوسط۔ معجم اوسط کی 4تھی جلد میں انہوں نے یہ روایت بیان کی۔ اس کے علاوہ شیعہ راویوں نے بھی لکھا، لیکن امام طبرانی نے کیا لکھا؟ کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا ایک صحابی، جوان صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ ہر روز علی ابن ابی طالب کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کے حق میں کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، کوئی ان کا شرف بیان کرتے ہیں، کوئی کمال بیان کرتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک مشکل چل رہی ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں، دشمنی محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہا اور اب سر جھکائے انتظار میں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں کبھی آپ بھی اپنے پیر یا مرشد یا کسی فقیہ عالم کے پاس جاتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان دیکھ کے پوچھتا ہے، کچھ باتیں شرم کی وجہ سے سر جھکا کے پوچھتا ہے۔ بریدہ نے بھی سر جھکائے پوچھا اور حالت انتظار میں کیا پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں، لیکن کافی وقت گزرنے کے باوجود پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جب بہت وقت گزر گیا بریدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ پیغمبر جواب کیوں نہیں دے رہے، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ پیغمبر نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا، سر اٹھایا۔ جب سر اٹھایا تو دیکھا عجیب کیفیت ہے۔ امام طبرانی نے لکھا اگرچہ سردی کا موسم ہے، اس کے باوجود پیغمبر گرامی اسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہے اور پسینے کے قطرے برابر زمین پر گر رہے ہیں۔ بریدہ پریشان ہوئے
کہ میں نے ایسی بات پوچھ لی جس سے ختمی مرتبت کا دل دکھا ہے، ناراض ہو گئے۔ اور اب پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے بریدہ نے سوچا کچھ، اور سوچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ نے دیکھا پیغمبر خاموش ہے۔ اب بریدہ نے سوچا کہ بات غلطی سے آگے بڑھ چکی ہے، کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کی رسول ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود بریدہ نے دیکھا پیغمبر خاموش ہے، وہ گفتگو نہیں کر رہے۔ اب بریدہ کی پریشانی حد سے بڑی، اور جب جناب بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ رسول اسلام کو کیسے راضی کریں، ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ ادھر بریدہ نے یہ کہا، ادھر رسول اسلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا دشمن کافر ہے۔ اب سمجھنا ہے کہ روز عاشور حسین ابن علی نے تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے کسی مورخ پر اعتماد نہیں کیا کہ وہ آ کر کربلا کی تاریخ لکھے۔ حسین اپنے ہاتھوں سے کربلا کی تاریخ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ اعتراف لکھنے کا، اعتراف لینے کا مقصد یہ تھا۔ جب سب سے پوچھا بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو، جب سب نے کہا علی کی دشمنی میں، یہ اعتراف لے کر حسین ابن علی نے دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دیا۔ اور حسین نے کربلا کی تاریخ لکھی کہ خبردار حسین کے مقابلے میں آنے والوں کو کبھی مسلمان نہ لکھنا۔ اور اب حسین نے تلوار اٹھائی، ایسا نہیں عباس جیسے بھائی کے بازو چن لیے، تلوار نہیں اٹھائی۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن لیے، تلوار نہیں اٹھائی۔ کب تلوار اٹھائی؟ یہ اعتراف لینے کے بعد۔ یہ حسین ہے جو خود کربلا کی تاریخ لکھ رہے۔ اور اب جب تلوار اٹھائی، سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی ابن ابی طالب بڑے شجاع تھے یا آپ کا بیٹا حسین ابن علی بڑا شجاع تھا۔ اس طرح سے جب تلوار اٹھا کے دشمن کی طرف بڑھے اور آواز بلند کی، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان سال بیٹے کو تم نے قتل کیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس جیسے بھائی کے بازو تم نے قطع کیے، حملوں پر حملے کر رہے ہیں، اور 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کے چلے گئے حسین۔ اور اس کیفیت میں خود پاکستان کا جو قومی ترانہ لکھا ابو الاسر حفیظ جالندری، شاہنامہ اسلام کے مؤلف، روز عاشور حسین ابن علی کی شجاعت کو یہ بھی نظر انداز نہیں کر سکے۔ قلم اٹھاؤ، بہت خوبصورت اشعار لکھے، کہا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں قرب سے، اٹھی صدا ہے علامہ زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ حسین ابن علی کی صفات ظاہر وقت ختم ہو رہا ہے میرے عزیزو۔ میں چاہتا تھا حضرت کا صبر، حضرت کی شجاعت، حضرت کی عبادت، حضرت کا جہاد، حضرت کی کلمات کچھ اشارے کروں، لیکن اب وقت کی دامن میں گنجائش نہیں، یہیں پر رک رہا ہوں۔ یہ حسین ہے اور وہ حسین کے ساتھی ہیں جن سے متعلق قرآن فرما رہے واللیل اذا یسر،
اور حسین جن سے متعلق تعارف میں فرماتے کہ انی لا عالم، مجھ جیسا جاہل یہ بات نہیں کر رہا، علم خدا کا مظہر۔ کیا علم حسین ابن علی ہے؟ مستقل کتابیں اور رسالے اس پر تالیف کیے گئے، اور وقت ہوتا تو میں بیان کرتا کچھ مسائل، لیکن روز عاشور جب ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین سے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا، حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا لا، پھر فوراً کہہ دیا نعم، نہیں ہاں۔ نوید شاہ صاحب مجھ سے پوچھیں کہ اگلے سال بھی غلطی کریں گے یہاں آنے کی، مجلس کے لیے آئیں گے؟ میں کہوں نہیں، اور فوراً سے کہہ دوں ہاں، تو اب یہ کیا سوچیں گے بھئی نہیں یہاں؟ تو ابو ثمامہ ساعدی نے امام حسین سے یہی پوچھا کہ فرزند رسول میں سمجھا نہیں، ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے نہیں اور فوراً بات ہاں کہہ دیا۔ کہا ہاں ثمامہ، جب آپ نے پوچھا تھا تو میں نے دیکھا وقت نہیں ہوا تھا، تو میں نے لا کہا، لیکن جیسے ہی میں نے لا مکمل کیا میں نے دیکھا وقت داخل ہو گیا، میں نے فوراً سے نام کہہ دیا۔ یہ علم حسین ہے، نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا، علم الہیہ کا مظہر حسین ابن علی۔ اور میرے عزیزو، ہر وصف پورے عروج پر، ہر وصف پورے کمال پر ہے، اور یہ حسین مجھ جیسا جاہل اگر کہے تو اس بات میں وزن نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کے علم کا مظہر کہے کہ میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں، تو اس کا مطلب پھر تاریخ انسانی میں، تاریخ بشر میں کوئی ایسے اصحاب نہیں۔ اصحاب حسین سے کل گفتگو کروں گا ان سے متعلق، لیکن آج صرف ایک صحابی کی بات کر دوں۔ کون؟ سعید بن عبداللہ حنفی، وہ شخصیت کے جو پہلی مرتبہ قیس ابن مسار سیداوی کے ساتھ کوفہ والوں کے خطوط لے کر 15 رمضان کو امام حسین کے پاس کوفہ مکہ پہنچے تھے۔ سعید کیا کردار ہے، چونکہ فجر کی تفسیر بھی ساتھ ہی کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت تک کوئی بھی انسان حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا، یہ سعید نے بتایا۔ اور یہ 72 جہاں ان کی میں نے خصوصیات بیان کی کہ انبیاء مقام صبر پر، یہ 72 مقام شکر پر، اور یہ 72 وہ جن سے متعلق ثانی زہرا نے فرمایا ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول اللہ، جنہیں اپنی زبان عصمت و طہارت سے طیب کہا ثانی زہرا نے۔ اور پیغمبر کا کوئی ایک صحابی دشمن کے ساتھ مباہلہ کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، یہ 72 مباہلہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ بریر بن خزیر حمدانی نے یزید بن سفیان کے ساتھ، یزید بن معقل کے ساتھ مباہلہ کیا میدان کربلا میں، کل اشارہ کروں گا اس طرح، اور دیگر خصوصیات۔ اور ان میں سے ایک یہ خصوصیت، سعید بن عبداللہ حنفی کون ہے؟ سب سے پہلی مرتبہ یہ خط لے کے پہنچے، اور کتنا فاصلہ طے کیا؟ 300 فرسخ، جب مکہ آئے، اور پھر مکہ سے 20 رمضان کو مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے ان کے ہمراہ روانہ کیا، اور کہا کہ مدینہ میرے یہ کام کرنے ہیں، پھر کوفہ جانا۔ اب کتنا فاصلہ طے کیا؟ اب مدینہ کو نکال دیں، اب کم سے کم پھر 300 فرسخ۔ تیسری مرتبہ مسلم بن عقیل کا خط لے کے پہنچے امام حسین کے لیے مکہ، اب کتنا سفر طے کیا؟ 900 فرسخ۔ اور چوتھی مرتبہ جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر وقت کی کمی کا لحاظ کرتے چھوڑ گیا تھا، 3 خصوصیات عرض کی اصحاب حسین کی۔ چوتھی خصوصیت علامہ کاشف الغطاء نے فرمایا کہ یہ 72 کے 72 لوگ کوشف الغطاء کی منزل پر فائز تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہر جملے کی وضاحت ہونی چاہیے۔ جس طرح سے علی نے اپنے متعلق فرمایا کہ اگر خالق اور مخلوق کے درمیان سے حجابات کو ہٹا دیا جائے، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، میں اس طرح خدا کی معرفت رکھتا ہوں۔ اس لیے پیغمبر نے کہا اے علی، خدا کو یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تجھے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، مجھے یا تو جانتا ہے یا خدا جانتا ہے۔ علی لو کشف الغطاء کی منزل پر۔
पैगंबर लो कोशिफ अल-ग़िता की मंजिल पर, और मसला इमामत में और इमाम हुसैन की मारिफत से मुतल्लिक हुसैन को इस कायनात में कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन ये 72 के 72 शब आशूर के उस अहद पैमान के बाद अल्लामा काशिफुल ग़िता ने फरमाया सब के सब लो कोशिफ अल-ग़िता की मंजिल पर फाइज थे। इन 72 को हुसैन का हकीकी इरफान हासिल हो चुका था। तो इसलिए फाजर के साथ मुत्तसिल कर रहा हूँ वल्लैल इज़ा यसर को। कौन है सईद? 900 फरसख। और चौथी मरतबा इमाम हुसैन का ख़त लेके आए मुस्लिम बिन अकील के लिए। कितना फासला हुआ? 1200 फरसख। कितने किलोमीटर बना? 6500 किलोमीटर। इनके 7 साथी इस सफ़र में शहीद हो गए। इसलिए कि सहरा का सफ़र है, घोड़े की पुश्त पर मुश्किल तरीन सफ़र भूखे प्यासे तय करना। 6500 किलोमीटर के थके हुए मुसाफिर और 3 दिन के भूखे और प्यासे, और शब आशूर सारी रात जाग कर इन 72 के साथ खेमे के 3 अतराफ में खंदक खोदते रहे। 5 गज चौड़ी 5 गज गहरी खंदक खोदी। और फिर जो वक्त बचा सहर के नज़दीक जाकर इमाम हुसैन के साथ जंगल की झाड़ियाँ काटते रहे, और फिर इस खंदक को जंगल की झाड़ियों से भरा ताकि जब 72 शहीद हो जाएं, आखिर में हुसैन जाएं, तो हुसैन रुखसत आखिर के मौके पर इन झाड़ियों को आग लगा दे, ताकि फिर दुश्मन को उमर इब्ने साद की फ़ौज को अचानक से बीबियों पर हमले का मौका न मिले, और इन बीबियों को रोज़े आशूर कुछ देर के लिए संभलने का मौका मिल जाए। तो 6500 किलोमीटर का सफ़र तय किया। फिर 3 दिन के भूखे और प्यासे सारी रात जाकर मशक्क़त करते रहे। और रोज़े आशूर जब अबू सुमामा साइदी ने इमाम हुसैन से कहा कि ज़वाल हो रहा है, जी चाहता है आपकी इक्तिदा में आखिरी नमाज़ पढ़ लें, इमाम ने दुआ दी, हशरकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों में माशूर करे। और उसके बाद कहा जाओ ए हबीब इब्ने मज़ाहिर, जाकर दुश्मन से नमाज के लिए मोहलत मांगो। लेकिन उमर इब्ने साद ने पहले इजाज़त दे दी। हसीन बिन नुमैर बीच में आया, कातिल हबीब इब्ने मज़ाहिर, कातिल अली अकबर। इसने आगे बढ़ के कहा उमर साद क्या कर रहे हो? इनसे कहो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है कि तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। ये जुमले कहे यहाँ पर जनाब हबीब, ये करबला के 64वें शहीद हैं जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, ये नमाज ज़ोहर से पहले शहीद हुए, और हसीन बिन नुमैर ने बाकी अफराद के साथ मिलकर इन्हें शहीद किया। यहाँ पर इमाम हुसैन ने नमाज खौफ अदा की। कोई ये ना समझे कि हामिल नफ्स मुतमइन्ना और नमाज खौफ ये एक फ़िक़ही इस्तिलाह है, फ़िक़ही टर्मिनोलॉजी। नमाज खौफ कब पढ़ी जाती है? नमाज खौफ का तरीका क्या है? नमाज खौफ 4 रकती नमाज 2 रकती पढ़ी जाती है। और इसका तरीका ये है कि इमाम नमाज शुरू करता है, आधे सिपाही इमाम के पीछे खड़े हो जाते हैं, बाकी आधे इन नमाजियों का दिफा करते हैं, और इमाम 1 रकत पढ़ने के बाद ज़मीन पर बैठ जाते हैं, और जो पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं वो दूसरी रकत फुरादा पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। और जैसे ही वो नमाज मुकम्मल करते हैं वो अपनी जगह छोड़ते हैं, और मुहाफिज दस्ता आकर इनकी जगह खड़ा हो जाता है, और इनके आने के बाद इमाम खड़े हो जाते हैं और अपनी दूसरी रकत पढ़ते हैं, और बाद में आने वाले इमाम के साथ अपनी पहली रकत पढ़ते हैं। यूँ उनकी भी जमात हो जाती है। तो इमाम हुसैन के सामने जो 2 सहाबी खड़े थे हालत नमाज में, एक ज़ुहैर इब्ने कैन और दूसरे सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। एक तो ज़ुहैर इब्ने कैन ऐसे उफुक पर खड़े थे कि इन पर कम तीर चल रहे थे, दूसरा वो बड़ी महारत से हर आने वाले तीर को या ढाल से रोक लेते थे या हाथ से पकड़ लेते थे, बहुत शुजा थे। लेकिन सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, कितने तीर लगे इन्हें हालत नमाज में जब इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, नमाज खौफ का मैं बयान कर रहा था। ये 2 रकती नमाज है, और नमाज खौफ कब पढ़ी जा सकती है? अगर 2 मुसलमान लश्कर आपस में लड़ पड़े तो यहाँ नमाज खौफ पढ़ना फ़िक़ही एतबार से दुरुस्त नहीं है। मौला मुत्तकियान ने जंग जमल में, जंग सिफ़ीन में, जंग नहरवान में नमाज खौफ नहीं पढ़ी। नमाज खौफ सिर्फ उस वक्त पढ़ सकते हैं जब मुसलमान लश्कर का मुकाबला किसी काफिर लश्कर से हो। हुसैन इब्ने अली ने रोज़े आशूर मैदान करबला में नमाज खौफ पढ़कर दुश्मन के कुफ्र पर दोबारा मोहर तस्दीक सब्त की। और जो सहाबी हुसैन के सामने खड़े हैं, एक सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, ज़ुहैर इब्ने कैन, कितने तीर चले जनाब सईद पर? 74 तीर हमास हुसैनी में पड़े। शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने तसरीह किए, जब गिना गया आपके जिस्म में 74 तीर पैवस्त हुए। एक इंसान की मौत के लिए कितने तीर काफ़ी हैं?
1 2 3 زیادہ سے زیادہ 4 5 تیر لگیں، لیکن سعید کیوں کھڑے ہیں؟ صرف عشق حسین میں، محبت حسین میں، کہ اگر میں سامنے سے گر گیا تو کوئی تیر یوسف فاطمہ کو لگ جائے گا۔ یہ عشق حسینی ہے۔ اپنے ارادے کی قوت پر حسین کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے، اور ادھر جیسی حسین ابن علی کی زبان سے نکلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ادھر سے سعید گرے، زمین پر گرے۔ البتہ میں کہہ رہا ہوں زمین پر گرے، کیسے زمین پر گرے؟ جن کا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہے۔ شہید مطہری نے لکھا کہ جب زمین پر گرے تو گرنے کی وجہ سے تیر مزید آپ کے جسم میں اتر گئے۔ اب آخری سانسیں چل رہی ہیں اور سعید نے رخ کیا حسین ابن علی کی طرف، اور کیا جملہ کہا کہ اوفیت یا ابا عبداللہ، میں نے بتایا کیا کچھ کرنے کے بعد، اور روز عاشور 74 تیر کھانے کے بعد سعید پوچھ رہے اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ اے حسین ابن علی کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ شہید مطہری کہتے ہیں کہ کیوں سعید پوچھ رہے ہیں؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا سفر طے کیا، ساری رات کے جاگے ہوئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 70 تیر 74 تیر کھائے، حسین پر قربان ہو گئے، اس کے باوجود کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ سعید کو حسین کی حقیقی معرفت حاصل ہو چکی ہے، اور سعید جانتے ہیں کہ اتنا کچھ کر کے بھی بشر حق کے حسین ابن علی ادا نہیں کر سکتا۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، روز عاشور سعید نے پوچھا امام حسین سے، اور جب اسیروں کا قافلہ پلٹ کر مدینے آیا تو ابو الفضل عباس کی ماں ام البنین نے پوچھا، اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کر آئیں، جیسے ہی سامنا ہوا سید سجاد کو سلام کرنے کے بعد جو پہلی بات پوچھی کہ اے سید سجاد میرا دل تڑپ رہا ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ جیسے یہ جملے سنے سید سجاد تڑپنے لگے کہ ام البنین آپ نے وہ بات پوچھی جس نے میرے دل کو رلا دیا، کہ ام البنین ایک بات سنو پھر خود دیکھو کہ میرے بابا حسین کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے عباس کا مقام کیا تھا۔ ام البنین نے عرض کیا امام بتائیے، کہ جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری سے قریب چل رہی تھی، تو عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذلجوشن کو بلایا اور اس سے میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی، کہا جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی؟ کیا اس وقت حسین نے تمہارے ساتھ کچھ کلام کیا، کوئی بات کی؟ تو یہ شمر جواب دے رہے عمر ابن سعد کو، کہا شمر نے کہا کہ حسین ابن علی حملہ آخر کے بعد جب زمین پر بیٹھے تھے اپنے پنجوں کے بل اور اپنی شمشیر کو کربلا کی زمین میں گاڑے ہوئے، قبضہ شمشیر پر پیشانی رکھے، تو میں حسین کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، اور جب میں آگے بڑھا تو میں نے حسین کو کندھے سے دھکا دیا اور حسین پشت کے بل زمین پر گرے، اور جب حسین زمین پر گرے تو میں آگے بڑھ کر حسین کا گلا کاٹنے کے لیے حسین کے سینے پر سوار ہو گیا، اور جب میں حسین ابن علی کے سینے پر سوار ہوا تو حسین کی آنکھوں میں اتنا خون جمع تھا کہ حسین مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ حسین نے کوشش کر کے اپنے انگوٹھوں سے آنکھوں کا خون صاف کیا، پھر جب جیسے میرے چہرے پر نگاہ پڑی مجھ سے کہا اے شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرے نانا محمد مصطفیٰ بچپنے میں جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر مجھے گلے تک بوسے دیتے جاتے تھے، اور کبھی میری پیشانی کے بوسے لیتے تھے، کبھی میرے لبوں کے بوسے لیتے تھے، کبھی میرے رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب میرے نانا نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور جس کی شکل خنزیر سے ملتی جلتی ہوگی۔ شمر کہتے ہیں میں نے جیسے یہ الفاظ سنے مجھ سے اپنا غصہ برداشت نہ ہو سکا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے میں نے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کی، کہ ادھر میں نے حسین کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کیے۔ اسی اثنا میں حسین کی چھوٹی بیٹی میدان میں پہنچی اور میں حسین کی بیٹی کو الگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔
اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ شمر نے حسین کی بیٹی کو کیسے الگ کیا، لیکن جتنی دیر میں الگ کیا، شمر کہتا ہے حسین نے اپنی بچی ہوئی قوت کو جمع کیا اور خود کو حالت سجدہ میں لے گئے، اور جب حسین حالت سجدہ میں گئے تو حسین نے یہ ذکر پڑھنا شروع کیا، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ جیسے ہی حسین نے یہ ذکر کیا میں نے ضرب چلائی، اور جب میں نے ضرب چلائی حسین نے دوبارہ اس ذکر کو تکرار کیا، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ میں ضربیں چلاتا رہا، حسین یہ ذکر پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور میں نے حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، پھر میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور حسین کے سر کو بلند کیا، تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر پڑھ رہا ہے، لیکن جب میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے قریب لے کر گیا تو برابر حسین ایک ہی ذکر کر رہے تھے، عباس عباس